بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جانوروں کو آپس میں لڑانے کے بارے میں۔ یہ بھی بڑا ہی عام موضوع ہے کیونکہ جانوروں کو آپس میں بہت سارے لوگ لڑاتے ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے زبان چیز ہے، کسی بھی چیز کو تکلیف پہنچانا ہمارے اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، بلا وجہ تکلیف۔ قربانی کے جانور بھی اگر آپ جو ہے نا وہ ذبح کرتے ہیں تو اس کو بھی اس ذبح کے دوران فالتو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ جیسے آپ نے چھری جو ہے وہ تیز رکھنی ہے اس لیے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، تو اسی طرح اس کا پورا روح نکلنے سے پہلے اس کی کھال کو اکھیڑنا یہ بھی ناجائز ہے۔ تو یہ جانوروں کا پورا ایک خیال رکھا گیا ہے، اس لیے کہ جانور بھی جو ہے نا وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ یہ کتے، یہ مرغے، یہ بیل، یہ ہر چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق رکھے ہیں۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پھر رہے ہیں اور بے زبان ہیں، آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ سے کمزور ہیں تو آپ جو مرضی ان کے ساتھ چاہیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ جتنے بھی یہ جانور ہیں جو زمین پر چلتے ہیں یا پرندے ہیں جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں، یہ تمہاری ہی مثل ایک امت ہیں، تمہاری ہی مثل ایک گروہ ہیں، ایک جماعت ہیں۔ یعنی کہ یہ بھی جو ہے نا ان کے کنبے ہیں، قبیلے ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ چونٹی کی بھی ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھی کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ یوں ہی پھر رہے ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور پھر ان سے بھی حساب لیا جائے گا۔ ایک جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہو، یعنی کہ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو جو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کا بھی بدلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس سے لے گا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ کے مکلف نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم تو حقوق اللہ کے بھی مکلف ہیں، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، ہم نے حج بھی کرنا ہے اگر ہمارے پاس توفیق ہے تو، لیکن یہ حقوق اللہ کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن ایک دوسرے پر اگر ظلم کریں گے تو ان کو بھی حساب دیا جائے گا۔ اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اور اشرف المخلوقات کا مطلب ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا، تو سب سے زیادہ جو عزت والا ہے، سب سے جو بڑا ہے، سب سے جو بڑا مقام ہے جس کو، اس کا کام یہ ہے کہ باقی نیچے والوں سب کی حفاظت کرنا، ان سب کا خیال رکھنا، نہ کہ ان پر ظلم کرنا۔ تو اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التخریش بین البہائم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ اب میں ایک مسلمان کو سمجھانے کے لیے اس سے بڑی بات کیا کروں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، ہمیں حکم فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں نہ لڑاؤ۔ اب یہاں بڑے رولے ہیں، اب بڑے بڑے مذہبی لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، اصل میں ہوتے تو نہیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، لوگوں نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، اور وہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور جانوروں کتے لڑا رہے ہیں، مرغے لڑا رہے ہیں، بیلوں کی لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے گاؤں میں بتایا کہ جانور جو ہے نا آپس میں لڑانا حرام ہے، کتے لڑانا حرام ہے۔ تو ایک لڑکا اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا، اب اس کے پیر صاحب بھی کتے لڑاتے تھے۔ اس نے جا کے پوچھا جی اس طرح وہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے تو کہا کہ کتے لڑانا حرام ہے۔ تو آگے پیر صاحب نے کہا وہ ایک خاص نسل کے بارے میں ہے، تو ہم جو کتے لڑانے ان کے بارے میں نہیں رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ یعوذ باللہ، کہ آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حدیث کا مفہوم چینج کر لیا۔ اس کی غلطی نہیں ہے بھائی، وہ تو آپ کی وجہ سے امیر ہے، اس کو پیسے کا نشہ ہے، اس کو عزت کا نشہ ہے، لوگ جھک رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، کوٹھیاں اس کی بن رہی ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، عزت ہے، وہ کیوں یہ کام چھوڑے گا؟ مسئلہ آپ میں ہے، آپ نے علم نہیں سیکھا، لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو علم کی طرف لائیں۔ لازمی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، اسکول میں چلے جائیں۔ آپ اردو پڑھ لیتے ہیں، ایک کتاب لے لیں، اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں، وہ ختم ہو جائے دوسری لے لیں، تیسری لے لیں، آپ کو زندگی میں ایک انقلاب نظر آئے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے جانوروں کے بارے میں، تو جانوروں پر ظلم کے بارے میں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی، اور وہ جہنم میں چلی گئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا تھا، نہ تو اسے کھولا اور نہ اسے کچھ کھانے کو دیا۔ اب کھولتی تو وہ کیڑے مکوڑے کھا لیتی، اور اگر اس کو دے دیتی تو پھر بھی
ٹھیک تھا، لیکن اسے نہ تو اس کو پانی دیا، نہ کھانا دیا، نہ کھولا، یہاں تک وہ بلی مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ یار ایک بلی کی وجہ سے، یہ جانور جنہیں آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جو مرضی کرو، ان کو مارو، ان کو پیٹو، جو مرضی ان کے ساتھ کرو، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی درد ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم ان پر ظلم کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ خود بھی لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو بھائی اگر آپ جانوروں کو لڑاؤ گے تو بدلے میں ہو سکتا ہے کہ مکافات عمل کے تحت آپ کو خود لڑنا پڑ جائے، اور آپ کی بھی کہیں نہ کہیں ٹانگ ٹوٹ جائے، ذہنی تکلیف ہو، اور پیسہ کا بھی ضیاع ہو، اور آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے آپ ان پر ظلم کرنا بند کر دیں، ان پر رحم کریں۔ مہربانی کرو تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ آپ مخلوق پر زمین رحم کریں، اہل زمین پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ انسان خالی یہ بازوؤں سے ٹانگوں سے انسان نہیں بنتا۔ انسان کیسے بنتا ہے؟ غالب نے کیا کہا؟ غالب نے کہا بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کہ ہر کام کا آسان ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہر آدمی کو تو یہ بھی میسر نہیں ہے کہ وہ انسان بن جائے، کیونکہ انسان صرف ٹانگوں، بازوؤں، ان دو آنکھوں کا، ناک کا، کان کا نام نہیں ہے، انسان کے ایک احساس کا نام ہے۔ جس کے دل میں درد دل ہوتا ہے وہ انسان ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ اقبال کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مقصد صرف عبادت ہوتا تو وہ تو فرشتے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کے پاس کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کوئی ناانصافی ہو رہی ہو، کوئی تکلیف میں ہو، تو آپ کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے، آپ کے اندر تکلیف ہونا چاہیے، اور آپ جا کے اس کی مدد کرو، بجائے یہ کہ آپ کے اندر اتنا احساس ہو، رحم ہو، آپ خود جا کے مخلوق خدا کو آپس میں لڑائیں اور ان پہ یوں بے رحمی سے ان کا قتل عام کروائیں یا ان کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے، اور اس کا حساب آپ سے لیا جائے گا، اس کا بدلہ آپ سے لیا جائے گا، اور وہ دن دور نہیں ہے جس دن یہ بدلہ لیا جائے گا۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ اگر یہ جانور نہیں بول سکتے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ سے بدلہ نہیں لی جائے، وہاں تو خون بھی بولے گا، آستین پر لگا ہوا خون گواہی دے گا کہ مجھے ناجائز بہا گیا ہے، مجھے ناجائز بہایا گیا ہے، مجھے ظلمن مارا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی توبہ کریں، اپنے اندر رحم پیدا کریں، انسانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، جانوروں کے لیے، چونٹی کے لیے، مکھی کے لیے، ہر چیز کو۔ مچھر کو بھی آپ نے مارنا ہے تو آپ نے اس کو ایک دم مارنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اس کو تکلیف دے دے کے مارنا ہے۔ قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اس کو بھی ایسے طریقے سے ذبح کرنا ہے کہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اب ان ساری باتوں سے وہ لوگ اندازہ لگائیں جو جانور تو چھوڑیں انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کے پڑوسی ان سے پریشان ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔